إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه لا إله إلا الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسلام سل میں سے نکلا ہے جس کے معنی آتے ہیں سلامتی کے. تمہارا خون معزز اور محترم، کوئی کسی کے ساتھ کھلواڑ نہ کرے. ایک معصوم کو مارنا پورے انسانوں کو مارنے کا گناہ لکھا جائے گا. امن کا راستہ صرف اور صرف ایک ہے دنیا میں، اور وہ اسلام ہے. امن ہم سب کی ضرورت ہے اور اس وقت کی اہمیت ہے. شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ وأولو العلم قائما بالقسط. اسلام جو ہے سل میں سے نکلا ہوا ہے جس کے معنی آتے ہیں سلامتی کے. تو یہ دین اپنا نام ہی بتا رہا ہے کہ اس دنیا کے اندر جو آیا ہے وہ امن و امان اور سلامتی قائم کرنے کے لیے. ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں امن قائم ہو. آج کی یہ کانفرنس منعقد کرنے والے انہوں نے بہت سوچ سمجھ کر یہ عنوان طے کیا، کیونکہ یہ سب کے دلوں کی آواز ہے. لیکن یہ امن، سکون، پیس، پراسپریٹی کیسے قائم ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قابل احترام بزرگوں، میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، میں مرکز المنار کی جانب سے اسلامی طریقے سے استقبال کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب میں دعوت دینا چاہتا ہوں شیخ ارشد بشیر مدنی حفظہ اللہ کو کہ وہ آئیں اور اب امن پر اپنے خیالات ظاہر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ کریم. میں امن کا پیغام کے طور پر ایک آیت، ایک حدیث کا مفہوم آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا انشاءاللہ. سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 32 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ایک معصوم کو، انوسنٹ کو مارنا، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ غیر مسلم ہو، اور ایک معصوم کو مارنا پورے انسانوں کو مارنے کا گناہ لکھا جائے گا. مفہوم ہے. اور اسی طریقے سے ایک معصوم کو بچانا، چاہے وہ مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو، پورے انسانوں کو بچانے کا ثواب لکھا جائے گا. صحیح بخاری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، جو کوئی مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، اگر ایک ایسے آدمی کو قتل کر دیتا ہے جو ایگریمنٹ کر کے جی رہا تھا، معاہدہ کیے ہوئے ایک شخص کو اگر کسی نے بھی قتل کر دیا تو وہ جنت کی خوشبو تک بھی نہیں سونگے گا. اس میں امن کا پیغام واضح ہے. آیت اور حدیث سے ہمیں سبق ملا کہ ہر قسم کی دہشت گردی کو اسلام پسند نہیں کرتا، ناپسند کرتا ہے. 2+2 اگر کوئی کہتا ہے 5، اس کے رد عمل میں آ کر اگر کوئی مسلمان یا کوئی بھی 2+2 6 کہے گا تو ہم کہیں گے آپ بھی غلط، آپ بھی غلط. مسلمان اگر دہشت گردی کرتا ہے تب بھی اسلام کہتا ہے تم بھی غلط. اگر غیر مسلم دہشت گردی کرتا ہے اسلام کہتا ہے تم بھی غلط. نہ ہم ان کا ساتھ دیتے ہیں نہ ہم ان کا ساتھ دیتے ہیں. یعنی مطلب ہے کہ چوری چوری ہے، دہشت گردی غلط ہے، حرام ہے، چاہے وہ مسلم کرے چاہے غیر مسلم کرے. اسلام انصاف کا ساتھ دیتا ہے. میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں مرکز المنار کے حق میں اور ان کے ذمہ داروں کے حق میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بہت ہی حساس اور ایک اہم ضرورت والے عنوان پر پہل کی. اللہ تعالیٰ آپ سب کی محنتوں کو قبول فرمائے. السلام علیکم. جزاک اللہ خیر شیخ. میں اب دعوت دینا چاہتا ہوں جناب ایڈوکیٹ فیض سید کو کہ وہ امن پر کچھ کہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد، سب سے پہلے تو میں آرگنائزرز کو مبارکباد دوں گا
کہ اتنے بہترین عنوان کو انہوں نے چنا جو 3 روزہ اردو کانفرنس دبئی میں رکھی، جس کا عنوان ہے، ٹاپک ہے امن کی راہ۔ آج ہم دیکھتے ہیں ساری دنیا میں بد امنی پھیلی ہوئی ہے اور لوگ امن کی راہ تلاش کر رہے ہیں۔ لوگوں نے مختلف طریقے اور ذریعے اپنائے امن کو حاصل کرنے کے لیے۔ کچھ لوگ انٹرٹینمنٹ کی دنیا میں جیتے ہیں، انہیں لگتا ہے اس سے شاید امن حاصل ہو۔ کچھ لوگ نشے کی دنیا میں جیتے ہیں، انہیں لگتا ہے شاید اس سے امن حاصل ہو۔ کچھ لوگ مختلف قسم کے کام کر کے، گھوم پھر کر، ٹریولنگ کر کے انہیں ایسا لگتا ہے شاید اس سے امن حاصل ہو۔ لیکن حقیقت میں امن کی راہ، امن کا راستہ صرف اور صرف ایک ہے دنیا میں، اور وہ اسلام ہے، اور ہم اس کے ماننے والے لوگ مسلمان ہیں۔ لیکن یہ بڑی تعجب کی بات اور افسوس کی بات ہے، ہم نے اس امن کی راہ کو، اس امن کے پیغام کو انسانیت تک پہنچانے میں کچھ نہ کچھ کوتاہی کی ہے۔ لہٰذا اس قسم کی کانفرنسز بہت بہترین اپنا کردار ادا کرتی ہے ایسے کام میں۔ جو سامعین ہیں، جو لوگ سن رہے اس کانفرنس کو، ان سے گزارش ہے کہ جو امن کی راہ، جو راستہ یہاں بتایا جائے گا، اس کو صرف اپنے حد تک نہ رکھیں بلکہ خود اپنی زندگیوں میں لاگو کریں۔ اس کے بعد آپ جس بستی اور جس شہر اور ملک میں رہتے ہیں، وہاں اس کے پیغام کو اپنے مسلمان بھائیوں تک پہنچائیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس امن کی راہ کو، اس امن کے پیغام کو، اس شانتی کے میسج کو، اس اسلام کے میسج کو ہم برادران وطن جو غیر مسلم ہوتے ہیں ہمارے ساتھ، جو لوگ بستے ہیں، ان تک بھی پہنچائیں، تاکہ اسلام کیا ہے حقیقت میں وہ جان سکے کہ اسلام ایک امن کا مذہب ہے، امن کا دین ہے، اور حقیقت میں یہی امن کی راہ ہے، اور یہی ایک ایسا راستہ ہے جس پر چل کر وہ دنیا میں بھی امن و امان میں رہیں گے، اور انشاءاللہ عزیز آخرت میں فلاح، کامرانی اور کامیابی پائیں گے۔ تو لہٰذا آپ لوگ اس کانفرنس کو سنیں، اس سے جو آپ کو فائدہ ہو لوگوں تک اس کو ضرور پہنچائیں، تاکہ ہر آدمی اگر اس میسج کو، اس پیغام کو، امن کا جو اسلام دیتا ہے، لوگوں تک پہنچائے، تو انشاءاللہ عزیز جو غلط فہمیاں اسلام کے متعلق، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، آپ کی ذات کے متعلق، اللہ رب العزت کے تعلق سے، قرآن کے تعلق سے، اسلامی شریعت کے احکامات کے تعلق سے ہو رہی ہے، وہ انشاءاللہ عزیز کچھ حد تک دور ہوں گی، اور تمام لوگ اگر اس میں ساتھ دیں گے تو ہو سکتا ہے بہت حد تک جو پروپیگنڈا اسلام کے خلاف ہے، ہم موت پبلسٹی کے ذریعے، لوگوں کو وضاحت، کلیریفیکیشن کے ذریعے اسلام کا، امن کا پیغام لوگوں تک پہنچا سکیں۔ پھر آخر میں ایک بار آرگنائزرز کو مبارکباد دوں گا کہ اتنے بہترین عنوان پر انہوں نے کانفرنس رکھی، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا اللہ تعالیٰ اسے جو ہے کامیاب کرے، اور تمام لوگوں کو جو اس میں شامل تھے ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرن۔ میں اب دعوت دینا چاہتا ہوں بردر زید پٹیل کو کہ وہ اس کانفرنس کی تھیم پر کچھ بات کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ معزز علماء اکرام، آرگنائزرز، میرے بھائیوں اور بہنوں، اسلام امن سکھاتا ہے، یہ بات کو ہم سب جانتے ہیں اور مانتے ہیں، اور یہ چیز کلیئر ہے۔ کوئی بھی شخص اگر ایک اوپن مائنڈ کے ساتھ قرآن کا اور پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا اگر مطالعہ کرے تو بات کلیئر دکھائی دے گی کہ اسلام تو دنیا میں حقیقی امن سکھاتا ہے، بلکہ ہر طرح کی دہشت گردی، ہر طرح کے فساد کے خلاف اسلام طریقہ سکھاتا ہے، راستہ بتاتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہمیں تو پتہ ہے، لیکن باہر کی دنیا کا کیا حال ہے؟ آج جو مین سٹریم ورلڈ ہے اس میں اسلام کے تعلق سے کیا اوپینین قائم کیا جا رہا ہے؟ عام طور پر دنیا کے انسان اسلام کے تعلق سے کیا سوچ رہے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ ایک طرح کی دشمنی، ایک طرح کی نفرت ابل کر کہیں جمع ہے لوگوں کے اندر۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سارا پروپیگنڈا جو دن اور رات چلتا رہتا ہے مین سٹریم میڈیا کے ذریعے، ایسا نہیں ہے اس کا کچھ اثر نہیں ہوتا۔ ہاں، ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو انصاف والے لوگ ہوتے ہیں، جو ان چیزوں سے متاثر نہیں ہوتے ہیں، لیکن دنیا کی حقیقت یہ ہے کہ ایک طرح کی نفرت اور دشمنی دنیا میں اندر بڑھ رہی ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ۔ دین فار ٹینز، دیکھیے نثار نڈیاڈوالا کے ساتھ ٹین ایجرز کے لیے ایسا سبق جو زندگی کی سچائی کو اسلام کی نظروں سے محسوس کرا دے۔ ہر جمعہ دوپہر 3:30 بجے اور شام 7 بجے، صرف آئی پلس ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اللہ کا بے انتہا شکر ہے کہ اس نے ملک ہندوستان کے اندر i+TV کے نام سے ایک اسلامی چینل ہمیں عنایت فرمایا، جو 24 گھنٹے خالص کتاب و سنت کی تعلیمات کو گھر گھر پہنچانے کا کام کر رہا ہے۔ یہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے کہ ہم بھی اس میں اپنا تعاون پیش کریں تاکہ یہ اپنے کام کو مزید بہتر بنا سکے، اللہ کے دین کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکے۔ یہ ہمارا اپنا فریضہ اور ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ نے زکوٰۃ کا ایک مد رکھا ہے فی سبیل اللہ، اس میں سے عام صدقات میں سے جیسے بھی بلکہ آپ دیں، اور جن لوگوں کو جانتے ہیں جو کہ اس کا تعاون کر سکے ان لوگوں تک اس بات کو پہنچائیں۔ یہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس چینل کو بہترین طریقے سے سپورٹ کرنے، تعاون دینے، اسے دیکھنے اور اس کو کتاب و سنت کی نشر و اشاعت کا بہترین مرکز بنائے۔ آمین۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ i+TV کے سپورٹر بننے کے لیے ابھی کال کریں 9588888826 پر۔ اللہ کا یہ بہت بڑا احسان ہے انسانوں پر کہ اس نے انہی میں سے ان کے اندر رسول بھیجا، جو رسول ان پر اللہ کی آیات پڑھ کر سناتا ہے، جو رسول ان کے نفس کا تزکیہ کرتا ہے، جو رسول ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ یہ لوگ اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ پیغام سیرت النبی جانیے شیخ شمیم فوزی سے سیرت النبی کی وہ تعلیمات جو ہر انسان کے لیے بے حد ضروری ہے، ہر پیر دوپہر 2:30 بجے اور رات 8 بجے صرف i+TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ قیامت سے پہلے جانیے شیخ مصطفیٰ اجمل مدنی سے قبل قیامت پیش آنے والے وہ سارے واقعات جن کے بارے میں حدیث نے دیے اشارات، ہر منگل رات 8 بجے صرف i+TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ لا الہ الا اللہ لا الہ۔ عام طور پر دنیا کے انسان اسلام کے تعلق سے کیا سوچ رہے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ ایک طرح کی دشمنی، ایک طرح کی نفرت ابل کر کہیں جمع ہے لوگوں کے اندر۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سارا پروپیگنڈا جو دن اور رات چلتا رہتا ہے مین سٹریم میڈیا کے ذریعے، ایسا نہیں ہے اس کا کچھ اثر نہیں ہوتا۔ ہاں، ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو انصاف والے لوگ ہوتے ہیں، جو ان چیزوں سے متاثر نہیں ہوتے ہیں، لیکن دنیا کی حقیقت یہ ہے کہ ایک طرح کی نفرت اور دشمنی دنیا میں اندر بڑھ رہی ہے۔ میرے بردرز اینڈ سسٹرز، جب ایک امتحان آتا ہے، جب ایک چیلنج آتا ہے تو ایک اپارچونٹی بھی آتی ہے۔ امتحان کی گھڑی میں کامیاب ہونے کا بھی موقع ہوتا ہے، پاس ہو کے آگے نکلنے کا بھی چانس ملتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرح سے یہ ساری نفرت بری ہے۔ لوگ اسلام سے نفرت کرنے لگے جو ان کی نجات کا ایک واحد راستہ ہے، جو سارے نبیوں کا بتایا ہوا سچا راستہ ہے۔ اس سے بری بات کیا ہو سکتی تھی؟ دنیا کو بچانے کا جو طریقہ ہے، جو امن کا راستہ ہے، اسے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فساد پھیلانے کا راستہ ہے۔ اس سے بری چیز کیا ہو سکتی تھی؟ لیکن میرے بھائیوں، یہاں پر ایک اپارچونٹی بھی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ ہم پاس ہوں گے یا فیل ہوں گے۔ اپارچونٹی یہ ہے کہ چاہے دنیا کا کوئی بھی انسان ہو، وہ اسلام کے تعلق سے کچھ نہ کچھ جاننے لگا ہے، صحیح چیز جاننے لگا ہے یا غلط چیز جاننے لگا ہے، یا تو محبت کرتا ہے یا تو نفرت کرتا ہے۔ تو جیسے ایک کہاوت ہے، لو اس اور ہیٹ اس بٹ ڈونٹ اگنور اس۔ اگر نظر انداز کر دیا جائے تو یہ بہت نقصان دہ چیز ہوتی ہے، کیونکہ اگر کوئی نفرت بھی کرتا ہے تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ پتہ تو ہونا چاہیے کس سے نفرت کر رہے ہو۔ اگر تم نفرت کرتے ہو تو یہ بھی تو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کون ہے، اسلام کیا ہے، یہ جان لو، پھر نفرت کرنا ہے تو کرو، لیکن کم سے کم معلوم تو ہونا چاہیے کس سے نفرت کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر ہمارے لیے ایک اپارچونٹی ہے میرے بھائیوں اور بہنوں، اگر اس وقت پر ہم سب اس امتحان کی گھڑی میں کھڑے ہو جائیں، اپنی ذمہ داری کا احساس دل میں لائیں، اپنی زندگی میں سوئی ہوئی زندگی سے باہر نکل کر ایکٹیو زندگی میں آئیں، اگر ہم سب دنیا کے لوگوں کے سامنے یہ چراغ کو لے کر جائیں، دنیا کے سامنے پیغام کو پہنچائیں، دنیا کے سامنے اس میسج کو رکھیں کہ صرف سنو، صرف اس کا مطالعہ کرو، صرف کیا ہے کم سے کم دیکھو، اسلام کیا ہے بس اسے جان لو، تو میرے بھائیوں
یہ پوری چالیں جو دنیا میں چل رہی ہے یہ سب کے سب خلاف ہو جائے گی. جیسے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے سورہ فاطر میں سورہ 35 آیت نمبر 43 کہ بری چالوں میں وہی لوگ پھنستے ہیں جو وہ چالوں کو چلتے ہیں. اور قرآن کی آیت ہے سورہ آل عمران کی سورہ 3 آیت نمبر 120. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر تم تقوی اختیار کرو، اپنی اصلاح کرو، لا یضرکم کیدہم شیئا، ان کی چالیں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی. جو لوگ کہتے ہیں نا ارے یہودیوں کی ایسی ایسی چالیں چل رہی ہے، فری میسنز کی ایسی ایسی چالیں چل رہی ہے، ان کی پوری زندگی اس کی فکر میں نکلتی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ان کی چالیں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی. تو آخر میں بات یہ ہے کہ کیا ہم سب اس امتحان کی گھڑی میں باہر نکل کر اسلام کا پیغام لے کر دنیا کے انسانوں تک پہنچتے ہیں یا نہیں پہنچتے ہیں؟ اور الحمدللہ امن کی راہ بتانے میں یہ کانفرنس جتنی کوششیں ہونی چاہیے عالمی سطح پر، اس میں ایک بوند ہے، ایک بہت اہم حصہ ہے. اور میرے بھائیوں بہت کچھ اور ہونے کی ضرورت ہے. ہم میں سے ہر ایک کی منہ میں جو زبان ہے نا یہ ہماری اپنی میڈیا ہے. پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، بلغوا انی ولو آیا، پہنچا دو مجھ سے ایک آیت کیوں نہ ہو. ایک بات معلوم ہے، پہنچاؤ، ساتھ دو، سپورٹ کرو، اس کام کے اندر جڑ جاؤ. دیکھیے ایک کام ہے، یہ کانفرنس ہے، لیکن اس کے اندر آرگنائز کرنے میں کئی لوگوں نے ساتھ دیا. ان کا بھی تو امن کی راہ دنیا کے انسانوں تک پہنچانے میں ذریعہ ہے. ہم دیکھتے ہیں میرے بھائیوں، آخر میں ایک مثال دے کر ختم کرتا ہوں کہ 9/11 کے بعد جو نفرتیں امریکہ میں پیدا ہوئی تھی مسلمانوں کے خلاف، جس طرح سے ہیٹ کرائمز ہو رہے تھے، جس طرح سے مسلمان سکھوں کو بھی اٹیکس کو بیئر کرنا پڑا کیونکہ وہ لوگوں کو لگتا تھا یہ بھی مسلم ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ 9/11 کے بعد کے کئی مہینوں میں ایک بہت بڑی تبدیلی آئی. امیڈیٹ رسپانس تو یہ تھا کہ قرآن کی کاپیز انویلیبل ہو گئی تھی کیونکہ اتنا ہیوی ڈیمانڈ آ گیا. کئی سارے لوگ اسلام کے تعلق سے جاننے کی کوشش کرنے لگے. بہت سارے مسلمان جو عام طور پہ خاموش رہتے ہیں، اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، لیکن ایسے لوگ بھی بات کرنے لگے، ایسے لوگ بھی بتانے لگے. لوگ قرآن کی کاپیز گفٹ کرنے لگے، اسلامک لٹریچر دینے لگے. اتنا بڑا ہیوی ڈیمانڈ تھا کہ CNN نے آخر میں جا کر ایک رپورٹ کیری کی کہ امریکہ کے اندر جو 6 ملین مسلمز ہے اس میں سے 25% کنورٹڈ ہے. اور اس کے آگے کے 6 مہینوں میں کئی سارے ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے اسلام قبول کیا. تو یہ باتیں ہیں جو دنیا میں ہو رہی ہے. ہم نارمل زمانے میں نہیں جی رہے ہیں، ہم ایک بہت ہی مشکل والے زمانے سے گزر رہے ہیں. یہاں تو یا تو پاس ہوں گے یا تو فیل ہوں گے، یہاں درمیان میں نہیں رہ سکتے اینی مور. اب میرے بھائیوں اور بہنیں، ہم سب کی ذمہ داری ہمیں پہچاننی چاہیے اور اس میں سلیوشن کا حصہ بننا چاہیے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ آل عمران سورہ 3 آیت نمبر 54 پڑھ کے ختم کرتا ہوں، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. وہ لوگ چالیں چلتے ہیں اور اللہ بھی چالیں چلتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہترین چالیں چلنے والا ہے. اللہ کا پلان سب سے بہترین پلان ہے. تو میرے بھائیوں اور بہنیں، اب ہمارا سوال یہ ہے کہ ہم اس میں پاس ہوتے ہیں فیل ہوتے ہیں. آئیے ہم سب ارادہ کر کے اٹھتے ہیں کہ انشاءاللہ اسلام کی خدمت میں جس طرح سے ہم سے ہو سکا ہے ہم اس کے سلیوشن کا حصہ بنیں گے. صرف روتے بیٹھ کر کچھ ہونے والا نہیں ہے. If you are not a part of the solution, then you are the problem. اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ ہم سب کو اس پرابلم کے سلیوشن کا حصہ بننے کی توفیق دے. آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیراً. آخر میں دعوت دینا چاہتا ہوں برادر احمد حامد کو کہ وہ اس کانفرنس کی تھیم امن کی راہ پر روشنی ڈالے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. تمام تعریفیں اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے ہیں جس کی مدد سے ہم نے اس اردو 3 روزہ امن کی راہ کانفرنس کو منعقد کرنے کا یہ ارادہ کیا. الحمدللہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا. تو میں تہ دل سے علماء اکرام اور مقررین کا المنار سینٹر کی جانب سے تہ دل سے شکر گزار ہوں، اور ان کے حق میں یہ دعا کرتا ہوں کہ جو وہ لمبے راستے سے UK سے، انڈیا سے، پاکستان سے اس مجلس میں شرکت کرے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالی ان کو تمام عزتیں دے اس دنیا میں اور ان کا مقام جنت میں اعلیٰ رکھے. آمین یا رب العالمین. میں سب سے پہلے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ امن ہم سب کی ضرورت ہے اور اس وقت کی اہمیت ہے، اور اس امن کو عمل میں لانے کے لیے آپ کو اور مجھے ساتھ دے کر اس امن کو آگے بڑھانا ہے اور کوشش کرنا ہے لگاتار، تاکہ امن ہماری زندگی میں
اور دوسروں کی زندگی میں قائم رہے. اور یہ کوشش امن کو پھیلانے کی 3 بنیادی چیزوں پہ قائم ہونی چاہیے. سب سے پہلے یہ کوشش اللہ رب العزت کے اوپر یقینی ایمان کے ساتھ ہو. دوسری چیز یہ کوشش اللہ رب العزت کے لیے ہو، یعنی یہ اخلاص سے ہو. اور تیسری چیز یہ کوشش محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو، آپ کے اگزامپل پر ہو. جب یہ کوشش ہوگی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا وعدہ ہے، جس سے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا، جو کوئی بھی محنت کرے گا، جو لوگ محنت کریں گے، کوشش کریں گے، مشقت کریں گے، لنہدینہم سبلنا، ہم ان کے لیے ہدایت کے دروازے، ہدایت کے راستے کھول دیں گے. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ سبحانہ وتعالی محسنین کے ساتھ ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیراً. ہم بڑے ہی ادب اور احترام سے آپ سب مہمان مقررین کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ بہت ہی کم وقت میں ایک عظیم پیغام امن سے آپ سب نے ہم سب کو مالا مال فرمایا. یقیناً یہ کوزے میں سمندر کو سمونے کے برابر تھا. اللہ آپ سب کی خدمات جلیلہ کو قبول فرمائے. جزاکم اللہ خیراً. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلی تقریر سماعت فرماتے ہیں شیخ عبدالحادی مدنی حفظ اللہ سے بعنوان اسلام سلامتی کا واحد راستہ. علماء جانتے ہیں امن اگر نہ ہو تو آپ دعوت و تبلیغ کا کام بھی نہیں کر سکتے. تاجر کو معلوم ہے کہ اگر امن کسی علاقے میں نہ ہو کوئی کسٹمر وہاں خریداری کرنے کے لیے نہیں آئے گا. سیاستدان یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک امن و امان کی فضا نہ ہو ان کی کارکردگی ابھر کر لوگوں کے سامنے نہیں آ سکتی. ہم چاہتے ہیں کہ امن قائم ہو، لیکن یہ امن کیوں نہیں قائم ہو رہا ہے؟ میری بھی خواہش، سیاستدان کی بھی خواہش، عالم دین کی بھی خواہش، ایک تاجر کی بھی خواہش کہ دنیا میں امن و امان ہو، لیکن دکھائی نہیں دیتا. وہ میرے پاس بھی نسخہ، آپ کے پاس بھی نسخہ، میرے پاس بھی پرپوزل، آپ کے پاس بھی تجویز، مگر وہ ناکام کیوں ہو رہی ہے؟ دنیا میں اس کا رزلٹ کیوں نہیں آتا؟ قرآن کریم پڑھیے، قرآن نے اس کا جواب دیا. سورہ روم کی آیت 41، اس میں اس فساد کے بارے میں کہا گیا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. روئے زمین پر چاہے وہ خشکی کے راستے پر چلو یا سمندری راہوں پہ چلو، آپ کو دکھائی دے گا فتنہ اور فساد برپا ہے، اور اس کا سبب تمہارے اپنے اعمال ہیں. یعنی قرآن کریم کہہ رہا ہے ہمارے اپنے اعمال کا یہ ڈائریکٹ ریزلٹ ہے جو آپ کے سامنے دکھائی دے رہا ہے. لا الہ الا اللہ